السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت دلچسپ اور حقیقی قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو کہ سبھی کو معلوم ہے۔ زمانے خلافت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین کے حساب سے کوئی بھی رئیس ہوگا، کوئی بھی بادشاہ ہوگا، کوئی بھی راجا ہوگا، یا کوئی بھی کچھ مالک ہوگا، وہ رات کو آرام کرتا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے امیر المومنین کے دور میں راتوں کو گشت بھی کیا کرتے تھے، اور ان کا گشت کرنا رات کو صرف یہی معنی تھا کہ کوئی بنا کھائے نہ سوئے، کوئی تکلیف میں نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے 2 بجے 12 بجے۔ ایک دفعہ رات کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کر رہے تھے۔ گشت کرتے ہوئے ایک میدان میں دیکھتے ہیں کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس خیمے میں ایک کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہاں پر گئے تو دیکھے ایک صاحب خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ ان صاحب کو سلام کیے، اور سلام کرنے کے بعد پوچھنے لگے، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں ایک دیہات کا آدمی ہوں، ایک گاؤں کا آدمی ہوں، اور آیا ہوں اس غرض سے امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لیے، اور امیر المومنین سے ملاقات کر کے اپنی کچھ حاجت پیش کروں گا اور ان سے کچھ مدد چاہوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اس خیمے کے اندر سے کون سی عورت کی آواز آ رہی ہے جو درد سے کراہ رہی ہے؟ وہ کون عورت ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، آپ جائیے اپنا کام کریے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ بہت اصرار کرنے کے بعد، بہت زیادہ پوچھنے پر وہ آدمی کہنے لگا کہ خیمے کے اندر جس عورت کی آواز آ رہی ہے کراہنے کی، وہ میری بیوی ہے، اور میری بیوی کو کراہنے کی مطلب یہ ہے کہ اس کو درد ہے جو ولادت کے وقت ہوتا ہے، اس کو بچے کی ولادت کا وقت ہے، وہ وقت ہوتا ہے ولادت کے وقت، جو درد ہوتا ہے ولادت کے وقت، وہی درد ہو رہا ہے، اسی درد سے وہ کراہ رہی ہے۔ عمر بن خطاب امیر المومنین کہنے لگے، اس عورت کے ساتھ اور کوئی دوسری عورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگے، کوئی نہیں ہے، صرف تنہا میری بیوی ہے، اور باہر میں اکیلے یہاں بیٹھا ہوں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ سیدھے اپنے گھر گئے، اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کلثوم رضی اللہ سے کہنے لگے کہ تمہارے قسمت میں، تمہارے مقدر میں بہت اچھی اور ثواب کا کام ایک ملا ہے۔ وہ پوری داستان بتائے۔ کلثوم رضی اللہ تیار ہو گئی اور کہنے لگیں کہ چلیے میں چلتی ہوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اپنی بیوی سے کلثوم سے کہ کچھ ضرورت کا سامان لے لو ساتھ میں، جو ولادت کے وقت، بچے کے پیدائش کے وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز لے لو، مثلاً گڑ، گھی، دانہ، تیل، کچھ ضرورت سامان۔ وہ دونوں آدمی لے کر چل دیے، اور وہ خیمہ کے پاس آنے کے بعد سیدھے عمر بن خطاب رضی اللہ کی بیوی خیمے کے اندر گئی، اور دیکھتی ہیں کہ واقعی میں عورت بہت پریشان تھی اور ولادت سے کراہ رہی تھی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ باہر ایک آگ جلا کر ایک ڈیگچی میں دانہ پکانے لگے، اس میں گھی ڈالا اور پکانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد امیر المومنین کی بیوی کلثوم رضی اللہ آواز دیتی ہیں اندر سے کہ اے عمر المومنین، آپ کے دوست کو لڑکا پیدا ہوا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے، مبارک ہو۔ وہ آدمی امیر المومنین کا لفظ سن کر چونک گیا، اس کو ایک جھٹکا لگ گیا کہ جس امیر المومنین کو میں کھوجنے نکلا تھا وہ امیر المومنین میرے سامنے ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ کچھ نہیں بولے،
اس کو بولے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس کو دوائیں دی اور اس کے بعد وہ ڈیکسی اندر بھجوا دیے اور کہہ دیے کہ پہلے بھی اس عورت کو کھلاؤ۔ وہ عورت کھانے کے بعد پھر وہ کھانا جو باہر بیٹھے تھے اس عورت کے آدمی جو مسافر تھا اس کو بھی دیے کھانے کے لیے، اور وہ بھی کھائے۔ کھانے کے بعد اس کو دوا دی اور کہا کہ ہاں میں ہی ہوں امیر المومنین، کل صبح کو آنا، آپ کے حاجت پوری کی جائے گی، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ کہہ کر چلے آئے گھر پہ۔ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا، چاہے راجا ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے رئیس ہو، چاہے مالدار آدمی ہو، وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہی صحابہ لوگ کتنی مشقت سے اپنے دین پرچم لہرائے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے انصاف سے، اپنے عدل سے، اپنے محبت سے۔ السلام علیکم۔